ہمیشہ مجھے یہی کہتا ہے کہ آپا اگر تمہاری ٹانگیں نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہم ہیں نا، ہم تمہاری ٹانگیں. سو ڈونٹ گیٹ سیڈ اینڈ وی آر یور لیگس، سو وی ول کیری یو اینی ویئر وی وانٹ. ہم تمہاری 6 ٹانگیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو اینڈ گیٹ دا ریزلٹ. کچھ گھنٹوں کی تھی تو میری امی نے مجھے کہا تھا کہ تقویٰ ہم تیرے لیے لڑیں گے، we will fight for you. And from that day onward now they are fighting for me. مجھے پیرنٹس کو جو لوگوں نے جو بھی کہا انہوں نے بس سنا، ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیا. تکلیف ہوئی لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. انہوں نے مجھے ایک لائبلٹی نہیں سمجھا بلکہ انہوں نے ایک اللہ کا تحفہ سمجھتے ہوئے مجھے اس مقام تک پہنچانے میں بہت محنت کی. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو ہیو سچ سپورٹنگ اینڈ لونگ فیملی. السلام علیکم. اسپون آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید. آج میں آپ کو ایک ایسی ننھی موٹیویشنل ایکٹیوسٹ سے ملوانے جا رہی ہوں جنہوں نے نہایت کم عمری میں بہت سی اچیومنٹس حاصل کی ہیں اور بہت سے اعزازات سے ان کو نوازا گیا ہے. آئیے ملتے ہیں تقویٰ احمد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ تقویٰ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اینڈ سب سے پہلے میں دیکھنے اور سننے والے تمام لوگوں کو میرا السلام علیکم. ان کو اپنے بارے میں بتائیں. جی میرا نام تقویٰ احمد ہے اور میں گجرانوالہ پاکستان کی رہنے والی ہوں اور میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں. اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ اور پیس پروموٹر بھی ہوں. ساتھ ہی ساتھ ایک چینج میکر بھی ہوں. میں اسپائنا بائیفیڈا کی پیشنٹ ہوں جس کی وجہ سے میری جو لوور باڈی ہے وہ پیرالائزڈ ہے، جس کی وجہ سے مجھے UTI کا بھی ایشو رہا ہے، بلکہ ابھی بھی ہے still. But for the sake of humanity, peace and positivity in the world, I'm always available. اچھا تقویٰ، آپ سوشل ایکٹیوسٹ اور موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے کس سے انسپائر ہوئی تھیں؟ سوسائٹی. یہ تو ایک سنگل ورڈ ہے نا، آپ مطلب پراپر ناظرین نہیں، اس کو میں مزید ایلیبریٹ کرتی ہوں. بیکاز وین آئی واز لٹل ہمارے یہاں پہ یہ اسٹیگما لگا دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو لڑکیوں کو اتنی ترجیحات نہیں میسر جتنی ہمارے یہاں پہ لڑکوں کو ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک بیٹی ہو اوپر سے اگر ڈفرینٹلی ایبلڈ ہو، یا اگر میں دوسری زبان میں کہوں تو ڈس ایبلڈ ہو، تو اس کے لیے زیادہ مشکلات کا جو ہے وہ اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو فار می دیٹ واز اے ویری بگ چیلنج. مائی سکنس واز اے ویری بگ چیلنج فار می اینڈ ایز ویل ایز فار مائی پیرنٹس. بٹ وی ہیو لرن ٹو لیو ود دس چیلنج. دس از دا سورس آف our ٹرو ہیپینس. یہی ہے ہماری خوشی کا سب سے بڑا راز کہ میرے پیرنٹس نے مجھے شروع سے یہی کہا تھا جب میں چھوٹی سی تھی، مطلب ابھی میں کچھ گھنٹوں کی تھی تو میری امی نے مجھے کہا تھا کہ تقویٰ ہم تیرے لیے لڑیں گے، we will fight for you. And from that day onward now they are fighting for me. مجھے پیرنٹس کو جو لوگوں نے جو بھی کہا انہوں نے بس سنا، ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیا. تکلیف ہوئی لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. انہوں نے مجھے ایک لائبلٹی نہیں سمجھا بلکہ انہوں نے ایک اللہ کا تحفہ سمجھتے ہوئے مجھے اس مقام تک پہنچانے میں بہت محنت کی. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو ہیو سچ سپورٹنگ اینڈ لونگ فیملی. My parents, my little brother, they all are very supportive. ماشاءاللہ. اچھا تقویٰ، ابھی آپ کیا کرتی ہیں؟ موٹیویشنل اسپیکنگ، لیکچرز، آن لائن پیس پروموٹنگ. اس کے علاوہ ابھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میں UNICEF پاکستان کی یوتھ ایڈوکیٹ کے طور پہ مقرر ہوئی ہوں. تو اس کے حوالے سے بہت ساری جو ہیں وہ ڈیوٹیز اللہ پاک نے مجھے نوازی ہیں، جن میں ہمارا فوکس جو ہے وہ ہے چائلڈ لیبر پہ، گرلز ایجوکیشن پہ، انکلوسیو ایجوکیشن پہ، انکلوسیو سوسائٹی، مینٹل ہیلتھ اور کلائمیٹ چینج اور گرلز ایجوکیشن. یہ بہت سارے ہمارے موٹیوز ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیزوں کو اوور کم کرتے ہوئے پاکستان کو ایک بہتر ملک بنائیں. اس کے علاوہ وہی آن لائن لیکچرز اینڈ ٹریولنگ، اور جاتی ہوں میں یونیورسٹیز میں، ویریس یونیورسٹیز، ویریس کالجز میں جاتی ہوں. وہاں جا کے ان لوگوں کو، ینگسٹرز کو میں یہ بتاتی ہوں کہ آپ کو اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے خود ہی محنت کرنی ہے، کیونکہ یہ ملک، یہ معاشرہ ہم سب کا ہے. اور my parents, my little brother, they all are very supportive. ماشاءاللہ. اچھا تقویٰ، ابھی آپ کیا کرتی ہیں؟ موٹیویشنل اسپیکنگ، لیکچرز، آن لائن پیس پروموٹنگ. اس کے علاوہ ابھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میں UNICEF پاکستان کی یوتھ ایڈوکیٹ کے طور پہ مقرر ہوئی ہوں. تو اس کے حوالے سے بہت ساری جو ہیں وہ ڈیوٹیز اللہ پاک نے مجھے نوازی ہیں، جن میں ہمارا فوکس جو ہے وہ ہے چائلڈ لیبر پہ، گرلز ایجوکیشن پہ، انکلوسیو ایجوکیشن پہ، انکلوسیو سوسائٹی، مینٹل ہیلتھ اور کلائمیٹ چینج اور گرلز ایجوکیشن. یہ بہت سارے ہمارے
موٹیوز ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیزوں کو اوور کم کرتے ہوئے پاکستان کو ایک بہتر ملک بنائیں. اس کے علاوہ وہی آن لائن لیکچرز اینڈ ٹریولنگ, اور جاتی ہوں میں یونیورسٹیز میں, ویریس یونیورسٹیز, ویریس کالجز میں جاتی ہوں. وہاں جا کے ان لوگوں کو, ینگسٹرز کو میں یہ بتاتی ہوں کہ آپ کو اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے خود ہی محنت کرنی ہے, کیونکہ یہ ملک, یہ معاشرہ ہم سب کا ہے اور اس کی بقا کی ذمہ داری ہم سب پر ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے. اچھا تقویٰ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسٹڈیز بھی کر رہی ہیں اور یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ ان کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ اللہ پاک ہمت دیتے ہیں. جب آپ کے اوپر اتنی ساری لائبلٹیز اللہ پاک دیتے ہیں تو اللہ پاک اس کے اکارڈنگ آپ کو ہمت بھی عطا کرتے ہیں. تو آئی گیس یہ اللہ پاک نے ہمت عطا کی اور میرے پیرنٹس نے مجھے بوسٹ اپ کیا, میری فیملی نے بوسٹ اپ کیا. تو آئی ایم ڈوئنگ آل دس کہ میں اس کے علاوہ کراٹے بھی کرتی ہوں. ماشاء انٹرنیشنلی اور نیشنلی گولڈ میڈلسٹ ہوں کراٹے میں, اور پاکستان کی پہلی اسپیشل پرسن بچی ہوں جس نے پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا تھا پیرا کراٹے انٹرنیشنلس میں, اور میں بلیک بیلٹ ہو چکی ہوں کراٹے میں, ابھی ریسنٹلی ہوئی تھی. اینڈ دیٹ از آل بیکاز آف مائی پیرنٹس اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آور ٹیچر مسٹر رانا وحید, جو کہ گجرانوالا جو ہمارا ادھر ہے کراٹے سینٹر, اس کے کوچ ہیں. اور آئی ایم ویری بلیسڈ ٹو ہیو ہم اینڈ دا ٹیم آف ایلیٹ کراٹے اینڈ جمناسٹک سینٹر اینڈ آف کورس مائی فیملی. جی ماشاء اللہ. جو آپ سوشل ایکٹیوسٹ اور موٹیویشنل اسپیکر بنی, اس دوران آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یہی لوگوں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا کہ جب میں نے ابتدا میں اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنا چاہا تو کچھ سال تو میرے لیے ٹھیک رہے. میں ایک نجی اسکول میں جاتی تھی تو وہاں پہ کچھ سال تو ٹھیک رہے, لیکن جب بائی دا ٹائم مینجمنٹ چینج ہوئی تو میری کلاس اوپر شفٹ ہو گئی, اوپر والے فلور پہ. تو جب ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ ایٹ لیسٹ کلاس نیچے ہو یا ایکسیسیبلٹی ہو, تو انہوں نے کہا بہتر ہوگا کہ آپ اپنی بچی کو گھر پڑھائیں, اسکول آنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ریلیٹیوس کی باتیں الگ. تو ان چیزوں نے مجھے بوسٹ اپ کیا کہ آئدر میں اس کو نیگیٹو وے میں لے کے جاؤں, میں اس کو پازیٹیو وے میں لے جاتے ہوئے ایک موٹیویشنل اسپیکر بنتی ہوں تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ persons with special needs can also do better things if not more. I wish to be a role model for the persons with special need by showing the world that physical limitation cannot limit the true potential of an individual. فیوچرز کے پلان کیا ہیں آپ کے؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ I wish to be a General Secretary of United Nations. یہ سب سے میرا بڑا اور مین گول ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان کی اور پوری دنیا کی اور انسانیت کی سب سے بڑھ کے خدمت کرنا چاہتی ہوں, اور اس میں آپ جیسے لوگوں کا, آپ جیسے دوستوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ یہ تمام خواب بھی ضرور. ایک اسپیشل پرسن کو دیکھ کے آپ کس طرح فیل کرتی ہیں؟ یہی فیل کرتی ہوں کہ یہ بھی انسان ہے اور ان کا بھی حق ہے کہ وہ ایکویلٹی کے رائٹس جو ہے وہ گزاریں, اور وہ بھی جو ہے وہ ملک و قوم کی ترقی میں اپنا نمایاں کردار ادا کریں, وہ اڑیں, وہ اپنی طرح سے زندگی کو جئیں اور اس ملک و قوم کو ایک بہتر مقام پہ جو ہے وہ لے کے جائیں. لیکن ہمارے یہاں پہ ان کے اوپر اسٹیگما لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو کچھ کر نہیں سکتا, یہ تو معذور ہے, یہ تو چل نہیں سکتا, یا اس کی ایکسیسیبلٹی کے مواقع نہیں اس کو دیے جاتے, اس کے لیے رکاوٹیں مزید کھڑی کی جاتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تکلیفوں کو سمجھیں اور ان کے لیے ایکسیسیبل ماحول کو جو ہے وہ عام کریں تاکہ یہ بھی ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گی دیٹ آئی ایم آلسو آتھر آف اے کینیڈین بک جس کا نام ہے سیکریٹ ہارٹ رائزنگ اسپارکس آف لائٹ. The book version is 3 and it is also available on Amazon. پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے, اس کو اس کی جو فیملی ہے موسٹلی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہماری جو فیملی ہوتی ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے, اور جو اس کو اسٹیریو ٹائپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ الگ سے ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو کس طرح سے کہیں گی کہ وہ ان کو جو ہے ایکوالٹی میں, ان کو ایکوالٹی کے رولز جو ہے ان کو دیں اور ان کو بھی ایک جو ہے سوسائٹی کا جو ہے حصہ سمجھیں؟ جی بالکل, سب سے بڑی یہی بات ہے کہ سب سے پہلے اونرشپ جو ہے نا وہ آنی چاہیے لوگوں میں, کہ اگر گھر سے ہی بچوں کو اون نہیں کیا جائے گا پراپر طریقے سے تو پھر تو سوسائٹی بھی اون نہیں کرے گی. تو میں تمام پیرنٹس کو یہ کہنا چاہتی ہوں, تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بچے جو ہیں وہ قرض یا کوئی عذاب نہیں ہیں, یہ بچے اللہ پاک کا ایک تحفہ ہیں آپ لوگوں کے لیے,
اور اللہ پاک یہ بچے جو ہیں وہ چوزن ونس کو دیتے ہیں، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی دیکھ بھال پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں، وہ انہی کو دیتے ہیں. اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک کسی کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے. تو پھر یہ بچے بوجھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ماں باپ کو چاہیے ان بچوں کو بوجھ نہ سمجھتے ہوئے ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں، ان کا خیال رکھیں، تاکہ یہ بھی مین اسٹریم میں آ کر پاکستان کا اور ملک و قوم کا نام روشن. کیا سمجھتی ہیں کہ جو پالیسی میکرز ہیں اور ریاستی ادارے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہیں ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، وہ کس طرح سے؟ جی سب سے پہلے تو جو ہماری گورنمنٹ ہے یا جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے وظائف لگائے جائیں، پیرنٹس کے، ان کی فیملیز کے وظائف لگائے جائیں، ان کو انکلوسیو ایجوکیشن دی جائے اور ان کو تعلیم کے وہ تمام مواقع دیے جائیں جو کہ ایک نارمل پرسنس کو ملتے ہیں. ان کو جابس کے پراپر مواقع ملیں تاکہ یہ جو ہے اپنی ساتھ ساتھ اپنی فیملیز کی کفالت کر سکیں، ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں، آگے بڑھ سکیں، اور سب سے بڑھ کے ان کو ایکسیسیبلٹی دیں اور تاکہ یہ ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے، یہ کسی کو دینے والے بنے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے بہت ساری جو ان کو مشکلات ہیں، جیسے کہ انکلوسیوٹی ہے، جابس نہیں ان کو ملتی، ان کو پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے، ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی پرابلمس کو اوور کم کرتے ہوئے ان کو ہیلپ کریں، ان کو وظائف دیں تاکہ یہ بھی اپنا اور اپنی فیملی کا نام روشن. کبھی آپ ڈی موٹیویٹ ہوئی ہوں؟ ناٹ ایٹ آل، نیور. تو آپ کیا بیکاز کچھ لوگ ایسے، جی میں بتاتی ہوں آپ کو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو، کیونکہ ہم سب آتے ہیں اس دنیا میں کوئی نہ کوئی مقصد لے کے، لیکن وہ لوگ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں جن کو ان کی زندگی کا مقصد پتہ نہیں ہوتا. اینڈ آئی ایم دا لکیسٹ ون کہ جس کو اس کی زندگی کا مقصد پتہ ہے کہ میرا زندگی کا مقصد ہے دنیا کو امن و ترقی کے ساتھ جوڑنا اور محبت کے ساتھ جوڑنا، اور ساتھ ساتھ ان تمام اسپیشل پرسنس کو آگے لے کے چلنا. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ان کی زندگی میں ہی پتہ چلتا. تو آئی گیس آئی ایم دا لکیسٹ ون. اور ان تمام لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں، اللہ سے بات کریں، اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے رجوع کریں، کیونکہ وہی سب کے دلوں کا حال جانتے. بالکل. اچھا تقویٰ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے فرینڈس جو ہیں وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس سب میں؟ میرے فرینڈ صرف میری فیملی ہیں، میرے پاپا، میری اماں اور میرا بھائی، اور آپ، اور پرندے، جانور، ہوا، پانی، درخت، پہاڑ، بس یہی ہے میرے دوست، اور تو کوئی نہیں. تو بس انہی سے موٹیویٹ ہوتی رہتی ہوں. جی. اچھا تقویٰ، آپ یہ مجھے بتائیں کہ اتنی سی ایج میں اتنی آپ نے اچیومنٹس حاصل کی ہیں، تو آپ آنے والے کل میں خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ جی میں اپنے آپ کو آنے والے کل میں انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے یونیسیف، بلکہ جو ہمارا UN ہے اس کی جنرل سیکرٹری، یونائٹڈ نیشن کی جنرل سیکرٹری کے طور پر اپنے آپ کو دیکھتی ہوں انشاءاللہ. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگوں کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ ضرور میں اس خوبصورت مقام تک پہنچوں. جی انشاءاللہ. اچھا تقویٰ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہی کیوں سوچا؟ کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، وکیل بنیں گے. تو آپ ڈاکٹر، کے انجینئر یا وکیل. آپ کے مائنڈ میں یہ چیز کیسے آئی؟ کیونکہ میں کوئی ایسی لیجسلیشن کرنا چاہتی ہوں جو کہ کوئی چینج نہ کر پائے فار دا پرسنس ود اسپیشل نیڈس، تاکہ ان کو بھی اس دنیا میں پراپر ایکوالٹی کے ساتھ رہنے کا موقع ملے، ان کو ایکسیسیبلٹی ملے اور ان کو وہ تمام رائٹس ملیں جس سے وہ محروم ہیں. اچھا تقویٰ، آپ یہ بتائیں کہ آپ یونیسیف کی ایڈوکیٹ ہیں، تو یہ مطلب ابھی آپ ماشاءاللہ میٹرک قائلین ہیں، تو یہ کیسے مطلب کہ پاسبل؟ جی میں جو ہے یہ سارا پاسبل ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. جی. اچھا تقویٰ، یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اسپیشل پرسنز ہیں یا پرسن ود ڈسیبلٹی ہیں ان کو کون کون سی اسکلز سیکھنی چاہیے؟ ان کو ہر طرح کی اسکلز سیکھنی چاہیے. ہمارے یہاں پہ جو ہے سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے، ان کو سوشل میڈیا کی اسکلز سیکھنی چاہیے. IT اسکلز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اسکلز ہیں، ان کو وہ ساری اسکلز سیکھنی چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کوئی کام کر سکے، تاکہ وہ جو ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیرنٹس کو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور معاشرے کو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اچھا تقویٰ، یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے اتنا کچھ کر رہی ہیں، آپ مطلب کہ ڈسیبل بھی ہیں اور یہ سب کچھ ہینڈل کر رہی ہیں. جب آپ باہر نکلتی ہیں لوگوں کے جو اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ ایک مسکراہٹ کے ساتھ. That's only the answer of this question.
کیونکہ میرے پیرنٹس نے مجھے ایک بات سکھائی ہے کہ کبھی بھی کسی پہ غصہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ان کی مینٹالٹی ہے، یہ ان کی سوچ ہے. ہم کسی کے سوچ کے اندر گھس کے اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں جسٹ اپنے چہرے پہ ایک مسکراہٹ رکھتی ہوں، اینڈ دیٹس دی اونلی تھنگ آئی ڈو. اوکے. اچھا تقویٰ، آپ کو پہلی مرتبہ کب پتا چلا تھا کہ آپ کو یہ پرابلم ہے، اور اب آپ کس طرح سے مطلب کہ دیکھتی تھی اس ٹائم پہ، اور اب جو ہے آپ نے اتنی اچیومنٹس حاصل کی ہیں تو اب آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے، آپ کے اب جذبات کیا ہیں؟ جب میں پیدا ہوئی تھی تبھی پتہ چل گیا تھا کہ آئی ہیو بین کنفائنڈ ٹو دا ویل چیئر for my rest of my life. اور اب I feel very blessed to have this much achievements by the grace of Allah Almighty and by the help of my parents and my brother, and I feel myself very lucky to have such sweet family. اچھا تقویٰ، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ آپ کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے بھائی آپ سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے. ہی از 10 years old اور وہ ابھی 5th کلاس میں ہے. محمد سبحان احمد اس کا نام ہے، اور وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتا ہے کہ آپا اگر تمہاری ٹانگیں نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہم ہیں نا، ہم تمہاری ٹانگیں. سو ڈونٹ گیٹ سیڈ اینڈ وی آر یور لیگس، سو وی ول کیری یو اینی ویئر وی وانٹ. ہم تمہاری 6 ٹانگیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو اینڈ گیٹ دا ریزلٹ پازیٹیو. صحیح. اچھا تقویٰ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سب میں آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ کس طرح سے رول ادا کر رہے ہیں جی. آپ کو یہاں مطلب کہ اسٹڈیز میں اور ادھر اس مقام تک پہنچانے کے لیے؟ اوبیسلی ماں باپ کا ہی سارا ہوتا ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بتائیں تاکہ وہ موٹیویٹ. جی، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ڈے فرسٹ سے لے کے اب تک، یا اگر میں کہوں تو سر سے لے کے پاؤں تک، جو آج میں یہاں پہ ہوں، دیٹ از آل بیکاز آف مائی پیرنٹس، اسپیشلی مائی مدر. شی از مائی ٹیچر، شی از مائی رول ماڈل، شی از ایوری تھنگ ٹو می. سو آئی ایم ہیئر بیکاز آف ہر. اچھا تقویٰ، اب ایک آپ سے لاسٹ کوسچن ہے میرا. آپ اس وقت سکون آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی شناخت کریں، کیونکہ آپ سب مستقبل کے محافظ ہیں. وقت کی ذمہ داری آپ پر ہے. اپنی ذمہ داری جانیے. اپنا وقار قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے آپ کو خود ہی قدم بڑھانا ہو، کیونکہ یہ ملک، یہ معاشرہ ہم سب کا ہے، اور اس کی بقا کی ذمہ داری ہم سب پر ہے، اور ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ تقویٰ، آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں ہمارے پروگرام کو. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اوکے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازیں. انشاءاللہ پھر ہم آپ کو دوبارہ بلائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ پہلے کہاں پہ تھی اور اب آپ کہاں پہ. جی ضرور، انشاءاللہ. اوکے جی، اللہ حافظ.